جب کوئی ہم نیکی کا کام کرنے جاتے ہیں، وہ نیکی کا کام جو ہم کو فائدہ دینے والا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے اسے لیتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ چلتے ہوئے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ کا ڈسٹینس جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا ڈسٹینس اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جو آپ کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، الرحیم ہے، الودود ہے، ہماری ہر اچھائی چاہتے ہیں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ لیکن وہ نیکی کہ جو آپ دین کے لیے کرنا چاہتے ہو، اللہ کے دین کے لیے کرنا چاہتے ہو، جس سے کہ اللہ کا نام اسپریڈ ہو، اللہ کے دین کی خوبصورتی لوگوں کو پتہ چلے، جب وہ کرنے جاتے ہو آپ تو آلویز ریممبر کہ فرسٹ سٹیج پر ہی آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ کیونکہ کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں اتنا اچھا کام کر لیا ہم نے، اتنی بڑی نیکی کر لی، شیطان نے تو نہیں روکا۔ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے جاؤ تو شیطان روک لیتا ہے، نفس روک لیتا ہے، میں نے تو کر لیا یہ۔ تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا کہ وہ آپ کے خود کے فائدے کے لیے تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو کیا جاتا ہے، جو کلیکٹیو ایفرٹس ہوتے ہیں جس سے بہت ساروں کو فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آدھے رستے میں ہی چھوڑ کے چلی جائے گی، اس کی فارمنس تو چیک کر لوں۔ اس لیے ہمیں اتنے سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں طرف ہے، انڈیویجول بینیفٹ بھی ہوتا ہے اور کلیکٹیو بینیفٹ بھی ہوتا ہے۔ اس میں کتنے پرابلمز ہوتے ہیں نا۔ اٹس ایزی، آپ لوگ بتائیں، آپ اپنی جرنی بتائیں، واز اٹ ایزی؟ بہت مشکل تھی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمہ آپ کو دیا اینڈ اٹ واز میڈ ایزی فار یو، اس لیے آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ریوارڈ دے دیا، ادروائز اٹس ناٹ ایزی۔ تو اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سننا ہے یہ۔ تو اسی طرح جو اس بیٹل میں لوگ جا رہے تھے، تو سب سے پہلے وہ لیڈر نے ان لوگوں کو، اپنی آرمی کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں چیک کریں گے۔ کس سے چیک کرتے ہیں؟ وہ چیز جو ہمارے نفس کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا اس زمانے میں تو کوئی ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی جگہ جگہ پر یہ واٹر ڈسپینسرز نہیں لگے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے گرمی میں کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے پیاس لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پانی سے ہی چیک کریں گے۔ جس نے سیلف کنٹرول دکھا دیا وہ دوسرے ٹیسٹ کی طرف آ گیا، جس نے نہیں دکھایا وہی ختم اس کی جرنی۔ اللہ تعالیٰ نے چیک کر لیا اسے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پانی سے چیک کرتے ہیں؟ پانی تو ایزیلی اویلیبل ہے نا، ہر کسی کے پاس ایک پانی کی بوٹل ہے۔ زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں۔ ہمیں کس سے چیک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم نکلے ہیں دین کے لیے، ہمارے انٹینشنز بہت اچھے ہیں، دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے، چلو اتنا نہیں، فیملی کو بدل کے رکھ دیں گے، اتنا بھی نہیں، اپنے آپ کو بدل کے رکھ دیں گے۔ چلو اگر وہی ہم نے لیا ہے، اور اس میں اٹس لائک این آرمی، جیسا طالوت اور جالوت کی آرمی تھی، یہ ہماری آرمی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ شیطان کی فورسز کے ساتھ، اپنے نفس کے فورسز کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، جو آج ایک کلچر سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہمارے لیے کیا پانی ہے؟ کس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرتے ہیں؟ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا اگر یہ مل گیا تو میں زندہ رہ جاؤں گا، نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اتنی نیسیسٹی تھی ان کے لیے، اور ان کے نفس کو بہت پیاری تھی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا کمفرٹ زون ہے نا، نفس پہ کوئی تکلیف نہ آئے، بس۔ ہم سب کے لیے وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے آج کل۔ ہم اپنے نفس کو اتنا بچا کے رکھتے ہیں جیسے کہ کوئی چھوٹا بچہ، اتنا کیئر کرتے ہیں اپنے آپ کا۔ آج کی کلاس کے بعد ہم سب کو اس بارے میں غور کرنا ہے، اپنے آپ کا کتنا اب ہم لوگ کیئر کرتے ہیں۔ یہ والی چیز ہی کھانی ہے، یہ والی چیز ہی پہننی ہے، یہ والا گھر ہی چاہیے، یہ والی گاڑی ہی چاہیے، یہ والا رشتہ ہی چاہیے۔ بچوں کے لیے تم مجھے اسی طرح چاہیے، جس طرح میں سوچتی ہوں تم ویسے ہی بن جاؤ۔ ہسبینڈ جو میں چاہتی ہوں ویسے ہی بن جائیں۔
ہر چیز میں ذرے ذرے میں ہم نے اپنا کمفرٹ زون ڈالا ہوا ہے. زندگی میرے حساب سے ہو، جیسی میں چاہتی ہوں ویسی ہو. تو کیا ہم انٹائٹلڈ ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی اور کہا تمہاری مرضی کی زندگی دے رہا ہوں؟ کس چیز کے لیے انٹائٹلڈ ہیں ہم؟ ہمیں یہ لگتا ہے مجھے یہ ملنا چاہیے. کیوں ملنا چاہیے؟ کیوں؟ میرے ہسبینڈ کو 6 ڈیجٹ سیلری ملنی چاہیے، مجھے خوبصورت سا اپارٹمنٹ ملنا چاہیے، مجھے اچھا کھانا ملنا چاہیے، مجھے میڈ ملنی چاہیے، میرے ان لاز میرے حساب سے ملنے چاہیے، میرے بچے میرے حساب سے چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹائٹلڈ تو نہیں کیا ہے نا، ملے گا تمہیں سب کچھ. لیکن ہمیں چاہیے کلاس اٹینڈ کروں گی تو میری طبیعت بالکل صحیح ہونی چاہیے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اپوائنٹمنٹ ہو گیا، کلیش ہو رہا ہے تو کیا جیتتا ہے؟ کیا کروں، کسے چوز کروں؟ کیا اسکپ ہوتا ہے؟ کلاس. دس از آور کمفرٹ زون. ہر چیز اچھے سے چل رہی ہے تو میں یہ علم حاصل کروں گی. ذرا سی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو کلاسز سب سے پہلے جائیں گی. یہ ہے ٹیسٹ آپ کا. جو ان کا ٹیسٹ تھا پانی سے، ہمارا ٹیسٹ ہے اس سے. جم جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت ہی ضروری ہوتی ہیں. اب یہ ضروری آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ضروری، کیا چیز ضروری ہے. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو آپ یہاں پر بیٹھتی ہیں، اس سے کیا چیز ضروری ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے نا؟ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کر رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ بھر بھر کے پانی پی لیتے ہیں، ہے نا؟ اس فوج میں ہوتے اگر ہم کیا کرتے؟ پل پڑتے ہم لوگ کہ یہی زیادہ ضروری ہے. آلویز ریممبر، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں ہے اپنے دین کے لیے. ہم سے بہتر کو وہ چوز کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا بینر سب سے بیسٹ انسان کے ہاتھ میں دے سکتا ہے کہ جو لوگوں کو بلانے والا ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے. یہ ہماری بے حسی ہے. جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا نا، حیات کیا ہے؟ صرف فزیکل ڈیتھ کو ہی حیات نہیں کہا گیا ہے، اندر سے مر گئے ہیں. سورہ ملک کی تفسیر میں ہم نے کیا تھا نا کہ لائف جو ہے گروتھ ہے، ڈیتھ جو ہے لائف کا جسٹ اپوزٹ ہے. جو فقہ میں موت کو کیسے ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ایگزیکٹ اپوزٹ آف لائف. اس میں جو پوائنٹس ہے لائف میں، اس کا کوئی بھی مسنگ ہے آپ میں تو یو آر ڈیڈ. اور لائف کا سب سے پہلا ڈیفائننگ پوائنٹ کیا ہے؟ گروتھ. آلویز گروتھ. جیسے کہ کوئی پلانٹ ہے، اس میں گروتھ نہیں ہے، مر جاتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہی ہے، دنیا میں ہر طرف سائنس بکھری ہوئی ہے. آپ کل سے بہتر نہیں ہوئے. دس از یور ڈیتھ. آپ کل جو تھے، چاہے اخلاقی طور پر، چاہے ایمانی طور پر، چاہے پروڈکٹیو وے میں، چاہے اللہ کے قریب جانے میں، چاہے خود کو بہتر بنانے میں، کسی بھی طرح کی گروتھ چاہیے آپ میں. کارپوریٹ لائف میں آپ دیکھ لیں، جس کی گروتھ نہیں ہوتی ہے وہ امپلائی کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے نا، کہ تمہارا تو کریئر گراف اوپر ہی نہیں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے اپنے گراف پر رکھ سکتے ہیں ہمیں؟ گروتھ از ڈیفائننگ پوائنٹ آف لائف، ادروائز وی آر ڈیڈ.